اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کفایت ہی نہیں کرتی ہے، یعنی قبول ہی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے رکوع میں اور سجدے میں اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی اور وہ صحیح اچھی طرح سے ٹھہر کے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ اکبر۔ نماز کے اندر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو رکوع میں جانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہاں پر ایک حدیث جو سب بھائی نہیں جانتے، میں نے کہا میں سوچا آپ کو بتا دوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده، ایک جو دعا ہے، جو کلمات ہیں جس میں اللہ کی توحید بھی ہے، تمجید بھی ہے، تعظیم بھی ہے اور ساتھ میں دعا بھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا جو رکوع کے اندر ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم، آپ سب بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع اور سجدے میں اس کو پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اچھا، رکوع میں یہ اس کے بعد یہ ہماری دوسری بات ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ صرف ایک دفعہ رکوع کا طریقہ دیکھ لیں، جو ہم سے بہت غلطی ہوتی ہے۔ پہلے حدیث سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں، لا تجوز صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في ركوعه وسجوده، في الركوع والسجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کفایت ہی نہیں کرتی ہے، یعنی قبول ہی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے رکوع میں اور سجدے میں اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی اور وہ صحیح اچھی طرح سے ٹھہر کے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ دیکھ لیجیے، آپ ایک دفعہ رکوع کریں، اسی طرح یہ کمر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں صرف ایک چیز کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی کمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی، ایسے مڑے گی نہیں۔ اس کا کیا ہے کہ یہ جو بازو ہیں جو آپ نے گھٹنے پہ رکھے ہیں، یہاں سے آپ گھٹنے کو پکڑیں گے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھٹنے کو پکڑیں گے، اس یہاں سے آپ بازو کو بالکل سیدھا رکھیں گے۔ جب یہاں سے بازو سیدھا ہوگا تو یہ کمر خود بخود سیدھی رہے گی۔ اللہ کا مستقیم ہے، جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر رکوع میں اس طرح اہتمام نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اور سجدے میں اگر کمر سیدھی اور ٹھہراؤ نہیں ہے تو پھر سجدے کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل وضاحت کریں گے۔
تو آپ یقین کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں اس کا اہتمام نہیں کیا جائے صحیح طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے۔